مولانا صاحب بطور پی ٹی ایم کے ایسا کہ آپ پہلی بار آج جاتی امراء جا رہے ہیں اور ان کے ڈیلیگیشن سے جو ہے وہ ملاقات کرنے جا رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے خلاف حالیہ دنوں میں جن سے آپ کی ملاقات ہے 10 افراد سے ان پر غداری کا مقدمہ قائم ہے. یہ ملک میں کیا کس نے غداری کا کیس کیا ہے؟ تھانہ شاہدرہ میں جو خود غدار ہیں، جن کے خلاف غداری کے فیصلے ہو چکے ہیں اور جو عدالتوں میں پیش ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، جس میں 3 جنرل ہیں، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ، جس میں آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر ہیں. اس قسم کے ہتھ کنڈے آپ استعمال کر رہے ہیں. آپ انڈیا کے ایجنٹ نہیں بنتے. جب آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے خلاف غداری کا کیس آپ کریں گے، اس کا کیا میسج جائے گا؟ لہٰذا یہ کوئی مقدمہ نہیں ہے. ہم ایسے مقدمات کو جوتے کے نوک پر رکھتے ہیں. ہم ان کا مقابلہ کریں گے. غدار وہ ہیں جنہوں نے دھاندلی کی ہے. غدار وہ ہیں جو عوام کے مینڈیٹ کے بغیر قوم پر مسلط ہیں. غدار وہ ہیں کہ جس کے خلاف فیصلے آئے اور پھر عدالتی کمیشن تحلیل کر دیے گئے. لہٰذا اس حوالے سے جنگ نہ چھیڑی جائے. ہم ایسے جنگ میں لڑنے کے بڑے عادی ہیں اور ہم ملک کو اس حد تک نہیں لے جانا چاہتے. ہمیشہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی آپ انتہا تک نہ جائیں. ہم بالکل انتہا تک نہیں جا رہے. ہم آئین کے حدود کے اندر جا رہے ہیں، لیکن کوئی دوسرا ادارہ بھی آئین کی حدود سے آگے نہ جائے، انتہا پسندی کی طرف نہ جائے. اگر پیپلز پارٹی نے راستے میں آپ کا ساتھ چھوڑ دیا اور چودھری شجاعت حسین صاحب بھی آپ کے پاس نہ آئے تو اس تحریک کا مستقبل کیا ہوگا؟ اس اگر کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اچھا مولانا صاحب بتائیے گا، تھوڑا سا کلیئر کر دیجیے گا. جو موجودہ عسکری قیادت ہے، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، جو موجودہ عسکری قیادت ہے بطور پی ڈی اے کے سربراہ، آپ موجودہ عسکری قیادت کے خلاف ہیں یا ادارے کے؟ یہ آج کلیئر کرتے تاکہ قوم کو بھی سمجھ آ جائے کہ معاملہ خراب ہوا کہاں ہے. اور عمران خان تو ایک معنی نہیں رکھتے بطور نواز شریف. ذرا کلیئر کر. یہ بات تو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اسی طرح واضح ہے، لیکن سوال ختم ہو گیا. اگلا سوال یہ فرمائیے گا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم میں جتنی جماعتیں ہیں ہمیں ان سے خوف نہیں ہے، ملک میں نہ تبدیلی آئے گی نہ حکومت جائے گی. اس کے پسینے چھوٹے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے. مولانا صاحب اور نواز شریف یہ دونوں جو بڑی جماعتیں ہیں ان کے قائدین ہیں، آصف زرداری اور نواز شریف کی جو کمی ہے وہ کتنی محسوس ہوگی، اور اس حوالے سے آپ اس کو سوچ بچار کی ہے کہ ان کی جو پارٹی ہم ان کی قیادت کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ جس مشکل میں بھی ہیں انشاءاللہ سڑکوں پر عوام میں ہم آپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دیں گے. مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ نواز شریف نے کہا کہ مجھ سے ڈی جی آئی ایس آئی نے استعفیٰ مانگا تھا، وہی سوال عمران خان سے کیا گیا اگر آپ سے استعفیٰ مانگتے تو آپ کیا کرنا کہ میں تو اسے فارغ کر دیتا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کو بھی اس وقت کوئی اس طرح بولڈ اسٹیپ لینا چاہیے تھا؟ میرے خیال میں مجھے چونکہ ان حکومتی امور و معاملات سے نہ تو کوئی وابستگی رہی ہے، انہوں نے جو بات کی ہے جن سے متعلق ہے وہ خود اس کی وضاحت کریں. اچھا مولانا صاحب جن سے پہلے دھرنا آپ نے اسلام آباد کے اندر دیا اور آپ کو مختلف قسم کے لولی پاپ دے کے وہاں سے اٹھا دیا گیا، کیا اس طرح کے آپ کو امکانات ہیں؟ ہمارے پلاننگ میں ہے کہ ہم اسلام آباد جائیں گے انشاءاللہ. آپ ادنان ملک صاحب حکومت جائے گی یا نہیں جائے گی؟ ایک سیکنڈ. تمام اپوزیشن کی اور عوام کی نظریں آپ پر ہیں، تو آپ کے اوپر حکومت کی جانب سے جو ایک کیس بھی نیا میں بنا دیا گیا، کیا آپ نے عمران خان کو کوئی پلاٹ وہ وقت سے پہلے جائیداد کہاں لے کے وہ وقت سے پہلے ہم نے اڑا دیا ہے. ادنان ملک صاحب یہ سن. حکومت نومبر میں جا رہی ہے دسمبر میں جا رہی ہے؟ ایک سیکنڈ جی، ترتیب سے. تو ہمیشہ دیے جاتے ہیں. ادنان ملک غیرت صاحب مند لوگ استعفے دیتے ہیں اور کمزور لوگوں سے استعفے لیے جاتے ہیں. ایک سیکنڈ جی. ادنان مولانا صاحب صاحب ٹرائی اگین. نومبر میں جا رہی ہے دسمبر میں جا رہی ہے؟ آج یہاں پر جمعیت علماء اسلام صوبہ پنجاب کی جنرل کونسل کا اجلاس تھا. تمام نمائندے آئے ہوئے تھے اور ایک بھرپور عزم کے ساتھ فیصلہ کیا گیا کہ 16 اکتوبر کو جو پہلا جلسہ گوجرانوالہ میں ہوگا اس کو کامیاب بنانے کے لیے بھرپور کوشش کی جائے گی. پبلک میں آگاہی پیدا کی جائے گی اور ایک عوامی قوت کا مظاہرہ ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس ملک کی حفاظت
इस मुल्क की माशी तरक्की, इस मुल्क में आवाम की खुशहाली, ये एक ऐसा हमारा हदफ है कि इन हालात में जब मौजूदा हुकूमत नाजायज़ भी हो, नाअहल और नालायक भी हो और अवाम एक कर्ब में मुब्तला हों, न इसे अवाम की नुमाइंदा हुकूमत कहा जा सकता है और न ही अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतर सकी है। महंगाई ने आम आदमी और गरीब आदमी की कमर तोड़ दी है। आज भी इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजिमीन का बहुत बड़ा मुजाहरा है जो कल से जारी है और आज उन पर तशद्दुद भी किया गया है, जिसके हम भरपूर अल्फाज में मजम्मत भी करते हैं और हम उनके मुतालबात की भरपूर हिमायत भी करते हैं। तो इस एतबार से अब ये कारवान चल पड़ा है, आज़ादी का कारवान है, मुल्क में आइन की बालादस्ती का कारवान है, अवाम की हकीकी नुमाइंदा हुकूमत के क़याम के लिए एक सफ़र का आगाज़ कौमी सतह पर किया जा रहा है, जिसमें तमाम सियासी जमातों की आला क़यादत शरीक होगी और मुत्तहिदा हमारे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तरफ से, PDM की तरफ से पूरे मुल्क में जलसों, मुजाहरों और इज़्तिमाअत इज्तिमाअत का एक सिलसिला शुरू किया जा रहा है। तो इंशाअल्लाह मैं तो समझता हूँ कि पहले ही 2-3 जलसों में मुल्क के अंदर एक तब्दीली के एहसासात और असरात पैदा हो जाएंगे। तो इंशाअल्लाह इसके लिए हमने भरपूर फ़ैसला किया है और पूरे सूबे की जमात, पूरे मुल्क की जमातें और अवाम इन जलसों की कामयाबी के लिए मुंतज़र है। मौलाना साहब, PDM के ये बताइएगा कि आप डे फर्स्ट से इस पहले दिन से 25 जुलाई से इस पार्लियामेंट के खिलाफ थे कि ये आवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट नहीं है। आप क्या समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब अपनी 2 तकरीरों के बाद उस हद तक नज़रियाती हो चुके हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब इस्टेब्लिशमेंट के साथ बराह रास्त आमने सामने को तैयार है? और इसी के साथ दूसरा सवाल ये कि किस हद तक आपको ये मैंडेट दिया है तमाम जमातों ने कि अगर किसी सतह पर इस्तीफा देने का मामला आए तो PDM इसी तरह यूनाइटेड होकर इकट्ठा जाएगा? देखिए, एक तो बुनियादी बात यह है कि ये तासुर बिल्कुल गलत है कि सियासी लोग, पार्लिमानी और जमहूरी लोग वो इदारों से तसादुम की बात करते हैं। इदारों से तसादुम का कोई तसव्वुर नहीं है। हम इदारों के इस्तेहकाम के कायल हैं, लेकिन आइन के तहत दिए हुए दायरे कार के तहत अपने किरदार को महदूद करने की बात करते हैं। लिहाजा अगर कोई इदारा अपने हदूद से तजावुज़ करता है और मुल्क की सियासत पर असरअंदाज होता है तो ये ख़ुद उनके हल्फ की भी मुखालफत है, उनके अपने इदारे की कमज़ोरी का सबब भी बनता है। और फिर ज़ाहिर है जिसके साथ पाकिस्तान का दिफा वाबस्ता हो वो तो हर शहरी के लिए एक हसास इदारा बन जाता है। तो इस एतबार से जो शिकायतें सामने आई हैं वो शिकायतें जेन्युइन हैं और उसको हमें बाकायदा दलील की बुनियाद पर ठंडे दिल के साथ सोचना चाहिए कि मुल्क कैसे चल सकता है। और जहाँ तक इस्तीफ़ों की बात है, ये हमारे मुत्तफ़िक़ा जो ऑप्शंस हैं उसका हिस्सा है और आने वाले वक्त में इसको इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकेगा। हमें बिल आखिर इन ऐवानों के बारे में एक कतई फैसले की तरफ जाना होगा।